الرجیم اس شیطان کی صفت آئی ہے یہاں پر. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ پڑھے میرے ساتھ اللہ کی من سے الشیطان جی اس کے معنی بیان کریں آپ. الشیطان دور ہونے والا حق سے دور ہونے والا. الرجیم رجما عربی میں کہتے ہیں پتھر کو دور پھینکنا. رجم کرتے ہیں نا جب جاتے ہیں حج یا تو کرتے ہیں عمرہ رجم کرتے ہیں. پتھر یا کنکری کے مارنے کو اصل میں رجم کہتے ہیں کیونکہ وہ پتھر جب مارتے ہیں تو وہ دور چلا جاتا ہے دور چلا جاتا ہے. یہیں سے اس کے معنی بنتے ہیں دور ہو گیا کسی چیز کو. جب کوئی دور ہو جاتا ہے تو اس کو رجیم کہتے ہیں عربی میں. رجیم دھتکارا لیکن اچھے معنوں میں نہیں اچھے برے معنوں میں. مردود ملعون مادی اور حسی معنوی دونوں معنوں میں رجیم اس کو کہتے ہیں یعنی کہ دھتکار دور ہوا ہوا. اسی کے ہم معنی ایک لفظ قرآن میں اور آتا ہے دحور. دحور دحور کے اندر زیادہ برائی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں بیان فرماتا ہے دحور ولہم عذاب واصب. دھتکارے ہوئے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. یعنی دھتکار کر کسی کو نکال دینا اس کو دحور کہتے ہیں. اور ایک لفظ اور آیا ہے خاسیہ. خاسیہ دحور کے لیے ایک لفظ اور بھی ہے مدحور. قرآن میں سورہ اعراف میں ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا اس میں سے نکل جا جنت میں سے مذءوما مدحورا ذلیل کر کے اور دھتکار کر دھتکارا ہوا ہو کر نکل جاؤ اس جنت سے. خاسیہ کتے اور سور کو دھتکارنے کے لیے آتا ہے یعنی کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھتے ہوئے اس کو دھتکارنا. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے فرمائے گا جب وہ کہیں گے مالک دروغہ جہنم سے کہ ہمیں یہاں سے اپنے مالک رب سے کہو ہمیں یہاں سے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا قال اخسئوا فیہا دھتکارے ہوئے اور میری رحمت سے دور ہوتے ہوئے یہیں پر پڑے رہو. ہم اسے پناہ مانگتے ہیں. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون خاموش ہو جاؤ آج باتیں مت کرو اور دھتکارے ہوئے اور میری رحمت سے دور ہوتے ہوئے یہاں پڑے رہو. تو یہ آپ دیکھیں ہم نے تعوذ کے معنی کو عربی ہی زبان کے حوالے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. ہمیں اتنا ہی کافی ہے. اس کو سلیس پھر کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں پناہ میں آ جاتا ہوں چمٹا رہتا ہوں باللہ اللہ کے ساتھ جو کون ہے اللہ حقیقی معبود اصل میں عبادت کے لائق. من الشیطان وہ جو حق سے دور ہو گیا اس سے اور وہ جو دھتکار دیا گیا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھ لیں اس کو سمجھنے اور اس کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی